ایک دن صبح کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو اس میں آپ نے کبھی بہت دھیما لہجہ استعمال کیا اور کبھی زور سے کہا۔ آپ کے اس بیان سے ہم یہ محسوس کرنے لگے کہ جیسے وہ انہی کھجوروں میں چھپا ہوا ہے۔ پھر جب ہم شام کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے چہروں پر خوف کے آثار کو دیکھ کر فرمایا، تم لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے جو صبح کے وقت دجال کا ذکر فرمایا تھا اور جس میں آپ نے پہلے دھیما پھر تیز لہجہ استعمال کیا تھا، تو اس سے ہمیں یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ وہ انہی کھجوروں کے درختوں میں چھپا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگوں پر دجال کے علاوہ اوروں کا زیادہ ڈر ہے۔ اگر دجال میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر انسان اس کا مقابلہ خود کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے، یعنی ہر مسلمان کا میرے بعد ذمہ داری ہے۔ دیکھو، دجال جوان ہوگا، اس کے بال بہت گنگریالے ہوں گے، اس کی ایک آنکھ اٹھی ہوئی اونچی ہوگی، گویا کہ میں اسے عبدالعزی بن قطن کے مشابہ سمجھتا ہوں۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی اسے دیکھے، اسے چاہیے کہ اس پر سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ دیکھو، دجال کا ظہور عراق اور شام کے درمیانی راستے سے ہوگا۔ وہ روئے زمین پر دائیں بائیں فساد پھیلاتا پھرے گا۔ اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ کتنے دنوں تک زمین پر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 دن تک۔ ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس دن میں جو 1 سال کا ہوگا ہمارے لیے 1 دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اسی 1 دن کا اندازہ کر کے نماز پڑھ لینا۔ ہم نے عرض کیا، زمین میں اس کے چلنے کی رفتار آخر کتنی تیز ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہوگی۔ وہ ایک قوم کے پاس آ کر انہیں اپنی الوہیت کی طرح بلائے گا اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر وہ آسمان کو بارش کا حکم دے گا تو وہ برسے گا، پھر زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی، اور جب اس قوم کے جانور شام کو چر کر واپس آیا کریں گے تو ان کے کوہان پہلے سے اونچے، تھن زیادہ دودھ والے اور کوکھیں بری ہوئی ہوں گی، پہلو بڑے بڑے ہوں گے۔ پھر وہ ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا اور ان کو اپنی طرف دعوت دے گا تو وہ اس کی بات نہ مانیں گے۔ آخر یہ دجال وہاں سے واپس ہوگا تو صبح کو وہ قوم قحط میں مبتلا ہوگی اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ پھر دجال ایک ویران جگہ سے گزرے گا اور اس سے کہے گا، تو اپنے خزانے نکال۔ وہاں کے خزانے نکل کر اس طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں یاؤس مکھیوں کے بادشاہ کے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر وہ ایک ہٹے کٹے نوجوان کو بلائے گا اور تلوار کے ذریعے اسے ایک ہی وار میں قتل کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ ان دونوں ٹکڑوں میں اتنی دوری کر دے گا جتنی دوری پر تیر جاتا ہے۔ پھر اس شخص کو بلائے گا تو وہ شخص زندہ ہو کر روشن چہرہ لیے ہنستا ہوا چلا آئے گا۔ الغرض دجال اور دنیا والے اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے سفید مشرقی مینار کے پاس 2 زرد ہلکے کپڑے پہنے ہوئے اتریں گے جو زعفران اور ورس سے رنگے ہوئے ہوں گے، اور اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے موتی کی طرح گریں گے۔ ان کی سانس میں یہ اثر ہوگا
کہ جس کافر کو لگ جائے گی وہ مر جائے گا اور ان کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر کام کرے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلیں گے یہاں تک کہ اس دجال کو بابلت کے پاس پکڑ لیں گے، وہاں اسے قتل کر دیں گے۔ پھر دجال کے قتل کے بعد اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے شر سے بچا رکھا ہوگا۔ ان کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر انہیں تسلی دیں گے اور ان سے جنت میں ان کے درجات بیان کریں گے۔ یہ لوگ ابھی اسی کیفیت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی نازل کریں گے، اے عیسیٰ، میں نے اپنے کچھ ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، تو میرے بندوں کو طور پہاڑ پر لے جا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا اور وہ لوگ ویسے ہی ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ لوگ ہر ٹیلے پر سے چڑھ دوڑیں گے۔ ان میں کے آگے والے تبریہ کے چشمے پر گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ پھر جب ان کے پیچھے لوگ گزریں گے تو وہ کہیں گے، کسی زمانہ میں اس تالاب کے اندر پانی تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی طور پہاڑ پر حاضر رہیں گے۔ مسلمانوں کے لیے اس وقت بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، چنانچہ اللہ یاجوج و ماجوج کی گردن میں ایک ایسا پھوڑا نکالے گا جس میں کیڑے ہوں گے۔ اس کی وجہ سے دوسرے دن صبح کو سب ایسے مرے ہوئے ہوں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے، اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی طور پہاڑ سے نیچے اتریں گے اور ایک بالشت کے برابر جگہ نہ پائیں گے جو ان کی بدبو، خون اور پیپ سے خالی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹ کی گردن کی مانند پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سخت بارش نازل کرے گا جس سے کوئی پختہ یا غیر پختہ مکان چھوٹنے نہیں پائے گا۔ یہ بارش ان سب کو دھو ڈالے گی اور زمین کو آئینے کی طرح بالکل صاف کر دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ تو اپنے پھل اگا اور اپنی برکت ظاہر کر، تو اس وقت ایک انار کو ایک جماعت کھا کر آسودہ ہوگی اور اس انار کے چھلکوں سے سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے گا کہ ایک اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کو کافی ہوگا، اور ایک دودھ دینے والی گائے ایک قبیلے کے لوگوں کو کافی ہوگی، اور ایک دودھ دینے والی بکری ایک چھوٹے قبیلے کو کافی ہوگی۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، وہ ان کی بغلوں کے تلے اثر کرے گی اور ہر مسلمان کی روح قبض کرے گی، اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جو جھگڑالو ہوں گے اور گدھوں کی طرح لڑتے جھگڑتے یا اعلانیہ جمع کرتے رہیں گے، تو انہیں شریر لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔